رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل، اپنی نیت اور اپنی زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اسی مہینے میں بندے اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں صرف کھانا چھوڑنا نہیں سکھاتا، بلکہ برائی چھوڑنا سکھاتا ہے، جھوٹ چھوڑنا سکھاتا ہے، گالی چھوڑنا سکھاتا ہے، نظر کی حفاظت سکھاتا ہے، دل کو صاف رکھنا سکھاتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان نے بھوک تو سہ لی مگر زبان نہیں روکی، غصہ نہیں روکا، دل کی نفرت نہیں چھوڑی، تو اس نے روزے کی روح کو نہیں پایا۔ رمضان دراصل تقویٰ سکھانے آتا ہے، یعنی ایسا احساس کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اسی لیے میں چھپ کر بھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہی اصلی کامیابی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیک کام کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، نفلی عبادتوں کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، اور بندہ اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے پچھلے اگلے گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ دل سے توبہ ہو، صرف زبان سے نہیں۔ رمضان ہمیں انسان بناتا ہے، بھوک ہمیں غریبوں کا درد سمجھاتی ہے، پیاس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں۔ اسی لیے رمضان کا اصلی حق یہ ہے کہ ہم صرف اپنا روزہ نہیں رکھیں، بلکہ کسی اور کا بھی پیٹ بھریں، کسی روتے کو ہنسا دیں، کسی مایوس کو دلاسا دیں، کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے ان کی دعا لیں، کیونکہ ان کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، اسے وہ بندہ پسند ہے جو تنہائی میں رو کر کہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ رمضان کی راتیں بہت قیمتی ہیں۔ جب لوگ سوتے ہیں اور کچھ بندے اٹھ کر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، اپنے گناہ یاد کر کے روتے ہیں، یہی وہ آنسو ہیں جو تقدیر بدل دیتے ہیں، یہی وہ گھڑیاں ہیں جب دعا ٹھکرائی نہیں جاتی۔ رمضان ہمیں اپنی اصلیت دکھاتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے ناتواں ہیں، اور ہمارا رب کتنا عظیم ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا برکت والا ہے، کتنا مہربان ہے۔ یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلی عزت لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں مشہور ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں، اور کتنے لوگ دنیا میں گمنام ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے مقام بہت اونچے ہیں۔ جو چپ چاپ نیکی کرتے ہیں، جو کسی کو بتائے بنا صدقہ دیتے ہیں، جو ماں باپ کی خدمت کو عبادات سمجھتے ہیں، جو راتوں کو سجدے میں گر کے پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہی اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں اپنے نفس سے لڑنا سکھاتا ہے، غصہ آئے تو پی جانا، موقع ملے تو بدلہ لینے کا مگر معاف کر دینا، دل دکھے پھر بھی صبر کرنا، یہی روزے کی اصلی روح ہے، اور جو انسان اس روح کو پالے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ صرف رمضان کا روزدار نہیں رہتا بلکہ پوری زندگی اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا، زیادہ دعا کرنا، زیادہ شکر کرنا، یہی اس مہینے کا پیغام ہے۔
پیارے عزیزوں، اتہاس میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو اسی روح کو پکڑ کر ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ دنیا انہیں نہیں پہچانتی تھی مگر آسمان پہچانتا تھا، جن کی زندگی میں دکھاوا نہیں صرف اخلاص تھا، جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے سچی تھی، جن کی راتیں عبادت میں اور دن خدمت میں گزرتے تھے۔ اسی دور کا ایک واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد عشق، گہرا عشق اور محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائے گا، جس کی شکل و صورت حضرت اویس کرنی جیسی ہوگی۔ ان فرشتوں کے جلوس میں حضرت اویس کرنی کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہاں نظارہ دیکھے گی مگر کوئی بھی شخص نہیں پہچان پائے گا کہ حضرت اویس کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں انہیں لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا تھا، اسی طرح کائنات کی قیامت کے دن بھی انہیں غیروں کی نگاہوں سے محفوظ اور دور رکھے گا، کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میرے عرش کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حضرت اویس کرنی کو کسی نے بھی ان کے زمانے میں ظاہری طور پر نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ کو والد کی شفقت سے محروم ہونا پڑا تھا، اسی لیے چھوٹی سی عمر سے ہی محنت اور مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹوں کو کرائے پر چلایا کرتے تھے اور اس کمائی سے اپنا اور اپنی والدہ کا پیٹ پالتے تھے۔ جو تھوڑی بہت رقم بچ جاتی تھی اسے آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے دن رات اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر یمن میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ جب آپ کو اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے دل میں ہدایت کی روشنی اللہ نے پہلے سے ہی جلا رکھی تھی۔ نبوت کے اعلان اور اسلام کے آنے سے اس روشنی کو اور بھی چمکا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانے اور پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اویس کرنی کو اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے خود عطا کی ہے اور یہاں اللہ کی رحمت و فضل کا بڑا کرشمہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ دیکھے ہوئے خواجہ اویس کرنی سے اتنی گہری عاشقی تھی، ان کو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار حبیب کا بھی شوق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینہ آنے سے روک رکھا تھا۔ اس کے دو بڑے سبب تھے۔ پہلا، خواجہ صاحب اپنی والدہ کی خدمت سے محروم نہیں ہو سکتے تھے، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرا، ان پر ہر وقت جذبۂ بے قراری چھایا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ اویس کرنی کو حکم دیا کہ آپ ہر پل میری نظر کرم کے سامنے ہیں، اسی لیے مدینہ آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیے۔ غزوہ احد میں کافروں کے حملے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے۔
تمام مسلمانوں کی اس بات کا بہت صدمہ پہنچا، مگر جو عاشق ہوتے ہیں، جو سچے عاشق ہوتے تھے، عاشق رسول تھے، انہوں نے اس صدمے کو حقیقی طور پر محسوس کیا۔ اس دنیا نے حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے انہیں جانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا کہ کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی محبت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلا ایک دانت توڑا، پھر خیال آیا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ جنون بڑھتا گیا اور میں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے تاکہ آپ کا درد مجھے بھی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس دلگیری عاشق کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا جھاڑ، کیلے کا درخت پیدا کیا گیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم چیزوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ صاحب حضرت اویس کرنی اور رمضان کا پیغام۔ خدمت خلق رمضان میں ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، اور حضرت اویس کرنی نے اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت اور غریبوں کی مدد میں گزار دی۔ عبادت کا شوق، جس طرح وہ راتوں کو سجدے میں گزارتے تھے، وہی روح ہمیں رمضان کی راتوں میں پیدا کرنی چاہیے۔ رمضان ہمیں حضرت اویس کرنی جیسا عشق اور قرآن جیسے ہدایت اپنانے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے اخلاق نہیں سدھارے تو ہم نے روزے کی اصل مٹھاس نہیں سیکھی۔